آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت عام سوچ ہے جو اکثر لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس رچ رول کی زندگی پر مبنی مواد ہے۔ ایک ایسا شخص جو 30 سال کی عمر میں سمجھتا تھا کہ بس سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور پھر وہ 45 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے فٹ انسانوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ آج کی گفتگو میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کہیں کہ ایک رات کا معجزہ نہیں تھا۔ اچھا۔ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں، گہری مایوسیوں اور کچھ ایسے اصولوں کا نتیجہ تھا جنہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ بالکل، تو آئیے اسی بات سے شروع کرتے ہیں جس سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں، عمر۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ رچ رول نے 43 سال کی عمر میں ایتھلیٹک کامیابیاں سمیٹی، 44 میں پہلی کتاب لکھی اور 45 میں اپنا پوڈ کاسٹ شروع کیا۔ اور یہ اس سماجی دباؤ کے آپ دیکھیں بالکل خلاف ہے جو ہم پر ہوتا ہے کہ بڑی کامیابیاں صرف جوانی میں ہی ممکن ہیں۔ صحیح۔ رول کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ زندگی کوئی ریس نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی ٹائم لائن ہوتی ہے۔ خود کا دوسروں سے موازنہ کرنا ہی شاید سب سے بڑی غلطی ہے۔ بالکل، زندگی مختصر ضرور ہے لیکن اتنی لمبی بھی ہے کہ اس میں کئی بار نئی شروعات کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اصل رکاوٹ کیا تھی جسے رول نے توڑا؟ مطلب ان کی کہانی میں وہ کون سا لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق ان کی زندگی میں 2 ایسے انتہائی پستی کے یا راک باٹم لمحات آئے۔ 2؟ جی، پہلا جب وہ شراب کی لت کا شکار تھے، اور دوسرا جو شاید زیادہ اہم تھا وہ 40 سال کی عمر کے قریب آیا۔ جب وہ اپنے ہی گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانپنے لگے تھے۔ یہ بات مجھے زیادہ چونکا دینے والی لگتی ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک بہت گہری نفسیاتی بات چھپی ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب تک انسان کو اپنی ناکامی جسمانی طور پر محسوس نہ ہو، وہ اکثر اسے نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اچھا۔ شراب نوشی ایک سماجی اور ذہنی پستی تھی، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس کا پھولنا، یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ واہ! اور یہی وہ لمحہ تھا جب تبدیلی کا درد موجودہ حالات میں رہنے کے درد سے کم محسوس ہونے لگا۔ یعنی جب موجودہ حالت میں رہنا زیادہ تکلیف دہ ہو جائے تبھی ہم تبدیلی کے خوف سے باہر نکلتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا ڈیڈ لاک ہے جسے توڑنا پڑتا ہے۔ ذرائع ان لمحات کو آمادگی کے لمحات کہتے ہیں۔ لیکن انہیں پہچانا کیسے جائے؟ مطلب عام زندگی میں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی لمحہ ہے؟ یہ کوئی بہت ڈراماٹک لمحہ نہیں ہوتا، یہ بس ایک چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے، جیسے مجھے کچھ کرنا چاہیے یا اب بس بہت ہو گیا۔ رول کا نظریہ یہ ہے کہ ان لمحات کی طاقت ان کے فوراً بعد لیے گئے عمل میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سوچ کو نظر انداز کر دیں تو وہ لمحہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر وہ انقلابی اصول آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ کون سا والا؟ عمل پہلے، احساس بعد میں۔ موڈ فالوز ایکشن۔ بالکل۔ ہم سب موڈ یا حوصلہ افزائی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ اصول تو سب کچھ الٹ دیتا ہے۔ جی، یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بالکل الٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے حوصلہ ملے گا تو ہم کام کریں گے۔ ہاں، لیکن رول کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ یہ فارمولا ہی غلط ہے۔ آپ کام شروع کریں، حوصلہ اور توانائی خود پیچھے آئیں گے۔ جیسے وہ جم والی مثال ہے۔ جی، اگر کوئی جم جانے کے لیے توانائی محسوس ہونے کا انتظار کرے گا تو شاید کبھی نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ بس چلا جائے تو ورزش کے بعد توانائی خود بخود محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لکھنے بیٹھا ہے اور اس کا ذہن بالکل خالی ہے تو اسے موڈ کا انتظار کرنے کی بجائے بس لکھنا شروع کر دینا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو۔ بالکل، یہی اصول زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسلسل اقدامات ہی بڑی تبدیلیوں کو جنم دیتے ہیں۔ ایک ہی دن میں پوری کتاب لکھنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ روزانہ صرف ایک صفحہ لکھا جائے۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو زندگی میں بڑی تبدیلی کسی ایک معجزے کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ان چھوٹے آمادگی کے لمحات میں لیے گئے فوری فیصلوں کا ایک تسلسل ہے۔ اور اس سفر میں عمل پہلے، احساس بعد میں کا اصول کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔
جی ذرائع کے مطابق کائنات کوئی بڑا دھچکا دینے سے پہلے اکثر ہلکی سی دستک دیتی ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اس وقت وہ کون سی ہلکی دستکیں ہو رہی ہیں جو بلند ہونے سے پہلے توجہ چاہتی ہیں۔